ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئے، پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے۔ اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے۔ اگر انہوں نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا، تاریخ میں ان کا نام رہے گا، جس طرح سلطان نور الدین زنگی، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام باقی ہے، ورنہ مٹ جائیں گے۔ ان کے اوپر جو لتر برسیں گے ان کی بھی بولیاں لگیں گی، ان کی بھی قیمت لگے گی، اگر انہوں نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے کوئی کام نہ دکھایا۔ جہاں تک حضور کی ناموس کا حوالہ ہے تو وہ اللہ کام لینا جانتا ہے، ابابیلوں سے وہ ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پہ قبضہ کر لیا، اور وہ دن بڑے دردناک دن تھے، جب بغداد میں خون بہ رہا تھا، جب غرناطہ لٹ رہا تھا، جب جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی موجوں کی زد پہ تھی، جب تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا گیا اور ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں وہاں بھی اٹھائیں، وہ دن بڑے دردناک دن تھے تاریخ کے۔ ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی بدبخت نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے لوگوں کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو اس بڑے اجتماع کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو جب اس نے حضور کے خلاف بھونکا تو پاس ہی بندھا ہوا ایک کتا جوش میں آ گیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ سب نے اسے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے اس لیے یہ کتا بھونک رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ویسے بڑا غیرت مند ہے، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا، اس وجہ سے غیرت میں آیا۔ تو اس نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام کو سب و شتم کرنا شروع کیا، میرے آقا کو گالیاں دینے لگے۔ کتنا مجمع تھا لیکن کوئی بھی حضور کا غلام نہیں تھا۔ تو تاریخ نے بتایا ہے کہ پھر وہ کتا ایک دم رسہ توڑ کے جھپٹ کے شیر کی طرح اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور اس نے اپنے دانت وہ اس کی گردن میں گاڑ دیے اور چھوڑا، تب جب اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اس منگول سردار سمیت اس مجمع سے 40,000 لوگ اسلام قبول کر گئے۔ اللہ تو اپنے نبی کے دین کی اور اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت یوں بھی کرنا جانتا ہے۔ کاش ہم اس کتے کا دانت ہی بن جاتے، اس کے پنجے کا ناخن ہی بن جاتے، جو گستاخ رسول کو چیر کے رکھ دیتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت جانتا ہے۔ ابو لہب اگر بولے تو تبت یدا، ابی لہب کا تازیانہ برستا ہے، وہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ لیکن یہ سعادت ہے جس کو نصیب ہو جائے، تو کاش کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ کام کرتے، لیکن بدبخت یہ ہے کہ OIC بھی ایک مردہ گھوڑا بن گئی۔ اس وقت پوری دنیا پہ سکوت مرگ طاری ہے۔ مجھے غالب کہاں یاد آ گیا، کہتا ہے ہوا مخالف ہو شب تارو بہر طوفان خیز، گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفتست۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، سمندر میں طوفان بپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کشتی بان بھی سو چکا ہے۔ اب میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے۔ ظلمتیں ہیں یاس کی، شام ہے طوفانوں کی۔ حکمرانوں کو اپنی حکومتیں بچانے کا چکر اور غرض ہے، انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کس حالت کے اندر ظلم و جبر کی چکی کے اندر کرا رہی ہے۔ تو ہمارے حکمران ان کو ہم جھنجھوڑتے رہیں۔ یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ جلسے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، شاید وہ درد مندی سے کہتے ہوں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو حکمرانوں تک پیغام کیسے پہنچے؟ یہ فکر اور یہ جذبہ اور یہ سوچ یہ کس طرح بیدار رہے؟ لوگ کہتے ہیں ریلیوں نے کیا کیا، میں کہتا ہوں کہ علم الدین کس نے پیدا کیا؟
یہ ان جلوسوں کا کمال تھا کہ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی یہ باہر لوگ جلوس نکالے ہوئے ہیں، یہ کس لیے نکال رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا کہ حضور کی توہین کی گئی، اس لیے یہ مسلمانوں کے غیظ و غضب کا اظہار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی ظالم کو قتل کرے جس نے آقا کی توہین ہی کی تو کیا ملے گا اس کو؟ تو اس کے بڑے بھائی نے مسکرا کے کہا اسے تختہ دار ملے گا۔ تو پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر 100 بار سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان جلوسوں نے، ان ریلیوں نے، ان جلسوں نے غازی عامر چیمہ شہید پیدا کیا، جس نے ہٹلر کے دیش کے اندر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ 15ویں صدی جس پہ ناز کر رہی ہے۔ آج عامر چیمہ کی قبر کو بھی لوگ سلام کر رہے ہیں۔ میں نے ایک سید زادے کو عامر شہید کی پائنتی پہ کھڑے ہو کر روتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ کہتا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا کہ مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا ہے دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ حضرت غازی علم الدین کا جب جنازہ اٹھا، امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کی باتیں سنی، بڑے بڑے بادشاہوں کا تذکرہ پڑھا، لیکن میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہ جاگی، کبھی یہ آرزو نہ ہوئی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا، فلاں حکمراں میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھ رہا تھا، یہ جذبہ دل میں انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج علم الدین میں ہوتا۔ تو یہ سلسلہ بھی جاری رکھنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پہ جرأت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے۔ جوش میں آ جایا کرتی تھی غیرت، لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں، ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے۔ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کرے۔ میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو روتا ہوں۔ آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، جب تورا بورا سے تقریب تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں، تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں، اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کار پرداز بھی منطقے تلاش رہے ہوں۔ جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں، جب جہاد تو دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے، میں کیا کروں؟ میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا، میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تاحد نظر شولے ہی شولے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی،
ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائی، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوط کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسم حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے، اگر طالب علم تھے تو بسوں کو وٹے مارتے رہے، اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خاک بازی کا سبق پڑھاتے رہے۔ آج ہم نے آپ کے دین پہ اس کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا۔